گرامی قدر قبل اس کے کہ درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کے سامنے دو تین اہم امور کے حوالے سے اپنی چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وبا کے دوران جو مساجد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آباد رہیں اور جن میں بڑی تعداد میں لوگ آتے رہے، ان میں آپ کا یہ مرکز قرآن و سننا بھی شامل ہے۔ الحمدللہ اس مرکز میں اعتکاف کی تعداد کے حوالے سے بھی پابندی جو ہے کوئی بھی عائد نہیں ہے اس وقت، چنانچہ جتنے بھی دوست اعتکاف کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اتنی ریکویسٹ کی ہے کہ بستروں کے درمیان ایک بستر کی جگہ خالی ہونی چاہیے، تو میں نے جواب میں انہیں یہ بات کہی ہے کہ اعتکاف پہلے ہی اپنی ایک حد بندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کی عنایت ہے کہ انشاءاللہ ہم ان حالات میں بھی اور ان ایام میں بھی بھرپور انداز کے اندر رمضان مبارک کی برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، تدریس ہو رہی ہے، خلاصہ قرآن کو سنا جا رہا ہے، قیام اللیل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے بھی کوئی بندش اور کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اسی طرح کے معمولات رہے تو یہ وبا کا وقت بھی گزر جائے گا اور یادیں باقی رہ جائیں گی کہ الحمدللہ اس وقت جب کہ پوری قوم کرونا وائرس کے دباؤ کے نتیجے کے اندر خوف کا، توہم کا، پریشانی کا اور اضطراب کا شکار ہو چکی تھی، ہم فقیروں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ جو بھی وبا، جو بھی بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لے کے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے لوگوں کو حوصلہ دیا، ان کو امن کا درس دیا، اطمینان کا درس دیا، شفا کا درس دیا، اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ جب تک آپ کی موت کا وقت نہیں آیا کوئی وائرس آپ کو نہیں مار سکتا، کوئی بیکٹیریا آپ کو نہیں مار سکتا۔ اللہ کا شکر ہے میں جہاں پر بھی جاتا ہوں لوگ بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، چاہے وہ سیاسی جماعت کے کارکن ہوں یا کسی دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہوں، بڑے ہی پیار کے ساتھ دعا دیتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے بھی اور آپ کے چھوٹے بھائی نے بھی لوگوں کے دلوں سے خوف کو کھرچنے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور حقیقت کے اوپر قائم رکھے اور زندگی کے آخری سانسوں تک وائرس، بیکٹیریا، بیماریوں کے خالق سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ حضرات گرامی قدر دوسرا اعلان یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو کہ محسن پاکستان ہیں اور پاکستان کو ایٹمی اعتبار سے مسلح کرنے میں ان کا نمایاں کردار ہے، مشرف کے دور کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، دباؤ کا نشانہ بنایا گیا، جبراً قوم کے سامنے تضحیک کی گئی۔ اب اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب دوبارہ نظر بند ہیں، ان کے ساتھی، ان کے رفقا پرسوں مرکز میں تشریف لائے تھے اور ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ ڈاکٹر صاحب نے خصوصی پیغام بھیجا ہے کہ یار میری رہائی کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں، اس لیے کہ آپ ہر ایشو کے پر جو سچا ہوتا ہے آپ آواز کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ انشاءاللہ ہم محسن پاکستان کے حق کے اندر آواز کو اٹھائیں گے اور بھرپور طریقے سے آواز کو اٹھائیں گے کہ ان کا حق بنتا ہے وہ یونیورسٹیز میں جائیں، کالجز میں جائیں، اپنے علم کو لوگوں کے سامنے ڈیلیور کریں اور جو کچھ بھی انہوں نے علم حاصل کیا اس کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا سبق دیں، درس دیں۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے اور ہمیں محسن کشی سے محفوظ فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرات گرامی قدر ختم نبوت کے ڈاکو، اسلام سے خارج، مرتد اور زندیق قادیانیوں کا گروہ ہر آن مسلمانوں کے عقائد کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب حالیہ ایام کے اندر انہوں نے دوبارہ اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ مسلمان اگر ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیوں بات کرتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر قادیانی اس بات کا چکمہ دینا چاہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور کے بعد نہیں بلکہ حضور سے پہلے ملی تھی۔ آپ جس وقت جھولی مریم کے اندر موجود تھے آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب واجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبوت بھی دی ہے۔ حضور سے پہلے ہم ہر نبی کو مانتے ہیں جو اللہ کا سچا نبی ہے،
لیکن حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے ہم اس کو مرتد مانتے ہیں، زندیق مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، اور وہ آج ہم سے اسلام کی ڈیفینیشن بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم غیر مسلم تو ہمیں قرار دیتے ہو، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کی لمبی چوڑی ڈیفینیشن نہیں کرتا، بس اتنی بات کہتا ہوں، کم از کم اسلام میں شامل ہونے کے لیے ارکان اسلام کی پابندی ضروری ہے۔ اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے، جس کا آسان ترین ترجمہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قادیانی نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، وہ پھر بھی کافر ہیں، وہ پھر بھی مرتد ہیں، وہ پھر بھی زندیق ہیں، اس لیے کہ وہ شہادتین کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی مانے۔ عیسائی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر اپنے شرک کے اوپر اپنی مہر کو لگاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی کو حصہ بنا کے یہ بات کہے میں نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اس لیے مجھے مسلمان مانو، اسی طرح حضرات گرامی قدر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا اس لیے مجھے مسلمان مانو، اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان منوانا ہے یا ہماری زبانوں سے اسلام کو اپنے حق کے اندر لفظ اسلام کا جو ہے استعمال کروانا ہے تو تمہیں غلام احمد قادیانی کو مرتد بھی کہنا پڑے گا، کافر بھی کہنا پڑے گا، زندیق بھی کہنا پڑے گا، ملعون بھی کہنا پڑے گا، کذاب بھی کہنا پڑے گا۔ اگر اس کے بغیر تم چاہتے ہو کہ تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے ہم تمہیں مسلمان مان لیں، ہم فقط کلمے کے اجمال کی وجہ سے تمہیں مسلمان نہیں مان سکتے، بلکہ کلمے کی تفصیل کے اوپر بھی تمہیں جو ہے اپنے عقیدے کو اس کے مطابق بنانا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس بارے میں جو قادیانی ویب سائٹ ہے ان کا پراپیگنڈا پوری شد و مت سے جاری ہے۔ میں اس بات کے اوپر گرہ کو لگا کے کہنا چاہتا ہوں، حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا ایک روحانی بیٹا ہونے کے ناطے کہ غلام احمد قادیانی ان کے مناظرے کا مقابلہ نہیں کر سکا، ان کے چیلنج مباہلہ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج میں پھر کسی چھوٹے موٹے مربی کی بات نہیں کرتا، بلکہ مرزا مسرور کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ اور جا مرزا تو اپنی بیوی کو لے کے آ، میں اپنی بیوی کو لے کے آؤں گا، تو اپنے بیٹوں کو لے کے آ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں گا، تو اپنی ذات کو لے کے آ، میں اپنی ذات کو لے کے آؤں گا، پھر بد دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا مسرور تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی آنے والی نسلیں بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ جب تک ہم جیسے گناہگار فقیر زندہ ہیں، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، اور ہم ان کو انشاءاللہ ڈٹ کے مرد آباد کہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد جو آج کا مضمون جس کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سورہ فرقان پہلے نمبر کے اوپر، سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے اپنے بندے کے اوپر یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر فرقان کا نزول فرما دیا۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں، قرآن نور مبین بھی ہے، قرآن کتاب حمید بھی ہے، قرآن کتاب کریم بھی ہے، قرآن کتاب مجید بھی ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا، شرک اور توحید کے درمیان فرق کو واضح کر دینے والا، گمراہی اور ہدایت کے درمیان حد فاصل کو قائم کر دینے والا۔ حضرات گرامی قدر، جو قرآن کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، جو قرآن نے جس چیز کو حق کہا وہی حق ہے، جس چیز کو قرآن نے سچ کہا وہی سچ ہے، جس کو قرآن نے توحید کہا وہی توحید ہے۔ میری عصبیت، میرا فہم، میری سوچ، میرا رویہ
وہ حق کا معیار نہیں بلکہ قرآن مجید معیار حق ہے. جس کے اوپر قرآن کی مہر لگی ہو وہ بات سچی ہے اور جس کے اوپر قرآن کی مہر لگی نہ ہو وہ بات جھوٹی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرقان اتارا. فرقان کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی جس کے ذریعے چیزوں کو پرکھا جا سکے. حضرات گرامی قدر آج کسی نے اپنے عقائد کا جائزہ لینا ہو, اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہو, اپنے نظریات اور نقطہ نظر کا جائزہ لینا ہو, وہ اپنے نظریات کو قرآن پہ پیش کر دے. اگر قرآن کے مطابق ہوں گے سچے ہوں گے, اور اگر قرآن مجید ان کی صداقت ان کی تصدیق نہ کرے وہ نظریات جھوٹے ہوں گے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کا عالم کیا ہے. وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. انسان جہنم کو اگر دور سے دیکھے تو جہنم کو چیختا چنگھاڑتا اور اس کو اونچی اونچی آواز سے غصے کے ساتھ آوازیں دیتا ہوا پائے گا. حضرات گرامی قدر جس وقت مجرم اس جہنم کے اندر زنجیروں سے جکڑ کے کسی تنگ مقام کے اندر پھینک دیا جائے گا, ایسے عالم میں وہ اپنے لیے موت کی دعا مانگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. آج کے دن ایک موت کو مانگنے سے کام نہیں چلے گا, کئی موتیں مانگو. حضرات گرامی قدر اس کا مطلب یہ ہے جہنم سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی. لا يموت فیہا ولا یحیا. عذاب کی شدت یہ ہوگی کہ انسان کے ہوش و حواس اڑ چکے ہوں گے. عذاب کی شدت کا عالم یہ ہوگا انسان کے وجدان اور گمان اس سے علیحدہ ہو چکے ہوں گے. نہ وہ زندوں میں شامل ہوگا نہ وہ مردوں میں شامل ہوگا. حضرات گرامی قدر اس جہنم کے انگاروں سے بچنے کا راستہ دنیا کے اندر نیک عمل کا راستہ ہے, اچھے عقیدے کا راستہ ہے, جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اور جس کے اعمال کے اندر خلوص نیت ہے اور جس کا عمل سنت نبی شریف کے مطابق ہے. انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جہنمیوں کے سامنے جہنمیوں کے منظر کشی کی کہ وہ اس جہنم کو چنگھاڑتے ہوئے سنیں گے, پکارتے ہوئے سنیں گے, اسی طرح جنتیوں کے بارے میں پتہ کیا کہا لا يسمعون حسیسہا. اور جنتیوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے. تو حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جہنم کی چنگھاڑوں کو سننے والے نہ ہوں, جو جہنم کے قید خانے میں جھکڑے جانے والے نہ ہوں, بلکہ جو جہنم کی آہٹ سے بھی دور ہوں. حضرات گرامی قدر سچی بات یہ ہے فقط عمل کام نہیں آئے گا, فقط نیکیاں کام نہیں آئیں گی, بلکہ پروردگار عالم کا فضل عظیم بھی ساتھ کام آئے گا. حضرات گرامی قدر فقط عمل کی بنیاد کے اوپر اگر بندہ اس بات کا گمان کرے جتنا مرضی متقی ہو, جتنا مرضی نیک ہو, جتنا مرضی پرہیزگار ہو کہ وہ جنت میں چلا جائے, حضرات اس بات کا تصور ہی نہیں ہے. اعمال صالحہ کی اہمیت مسلم ہے, اپنی جگہ پہ بالکل اٹل ہے, لیکن اعمال رحمت خدا بندی کو ملتفت کرتے ہیں, رحمت خدا بندی کو متوجہ کرتے ہیں, رحمت خدا بندی کے حصول کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. وگرنہ عین انسان کے عمل اور جنت کی نعمت کو اگر تولا جائے, یقین کیجئے ساری زندگی کا سجدہ جو ہے انسان کی فقط آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ جہنم کے اندر بری صحبت کی وجہ سے, بیڈ کمپنی کی وجہ سے بھی چلے جائیں گے. کل قیامت کا دن ظالم دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کیا کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اور یہ بات کہے گا اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. شیطان نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد, نصیحت کے آنے کے بعد غافل کر دیا. حضرات گرامی قدر یہ جو بری صحبت ہے یہ بڑے بڑے نیکوکاروں کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیتی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو داڑیاں رکھنے والے تھے, بری صحبت کی وجہ سے داڑھی کو مڑوا دیا. کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو بیویوں کو پردہ کروانے والے تھے, لیکن بری صحبت کی وجہ سے بیوی کا پردہ بھی اتروا دیا. کتنے
कितने ही लोग ऐसे थे जो शब जिंदादार थे। आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझे बैरून मुल्क से कहा, हाफिज साहब मैं यूरोप में आने से पहले पीर और जुमेरात का रोजा रखता था, जब से यूरोप आया हूं रोजे छूट गए हैं। हजरात गिरामी कदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बुरी सोहबत जो होती है इंसान के किरदार के ऊपर बिजली बन के गिरती है। बुरी सोहबत जो होती है इंसान के अच्छे अमाल का जनाजा निकाल देती है। बुरी सोहबत जो होती है दुनिया के अंदर नाकामी के बाद इंसान को जहन्नम के गहरे गड़े के अंदर गिरा देती है। हजरात गिरामी कदर, इंसान के काम कयामत के दिन कुछ भी नहीं आएगा, अच्छे अमाल आएंगे या अच्छी सोहबत आएगी। अल्लाह ने इस बात को वादे फरमा दिया, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बाज़ुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन जानी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दोस्ती अगर बाकी रहेगी अहले तकवा की बाकी रहेगी, अल्लाह से डरने वालों की बाकी रहेगी। अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह जन्नत के अंदर भी सोहबत को बाकी रखे और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो नेकोकार हैं। हजरात गिरामी कदर, हदीस कहते हैं हजरत रसूलुल्लाह के फरमान को, और हदीस कुदसी कहते हैं अल्लाह के उस फरमान को जिसको हजरत रसूलुल्लाह ने रिवायत किया हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हदीस बताता हूं जिसको बयान तो हजरत रसूलुल्लाह ने किया है लेकिन रिवायत करने वाले अल्लाह है। बयान तो हजरत रसूलुल्लाह ने किया है लेकिन रिवायत करने वाले अल्लाह हैं। हदीस मुस्तफा जिसको अल्लाह ने बयान फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा, हजरत रसूलुल्लाह मेरी बारगाह में आएंगे और क्या कहेंगे, काल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखजू हाजल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने कुरान मजीद को अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया, कुरान मजीद को नजरअंदाज कर दिया। हजरात गिरामी कदर, आज आप गौर करें, रमजान के महीने के अंदर तरावियां पढ़ने वाले पूरा साल जो हैं नादरा कुरान पढ़ने के लिए आमादा और तैयार नहीं होते। और हजरात गिरामी कदर, जिन्हें नाजरा कुरान आता है वो तर्जुमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, और जिन्हें तर्जुमा आता है वो अमल करने के लिए तैयार नहीं होते, और जिन्हें अमल करना आता है तबलीग करने के लिए तैयार नहीं होते, और जिन्हें तबलीग करनी आती है वो कुरान के निजाम को कायम करने के लिए आमादा और तैयार नहीं होते। होना तो ये चाहिए हम कुरान मजीद के अल्फाज के ऊपर भी गौर करें, कुरान मजीद के तर्जमे को भी अपने दिल में उतारें, कुरान मजीद के ऊपर अमल करने की जुस्तजू भी करें, कुरान के पैगाम को भी आम करें और कुरान मजीद के निजाम को भी कायम करें। लोग कहते हैं यार मौलवियों की बात मान लेंगे तो शायद मईशत का जनाजा निकल जाएगा, मईशत शायद मईशत की गुत्थी मियां नवाज शरीफ के पास है या खान साहब के पास है या जरदारी के पास है। ऐसी बात नहीं है। मेरे परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, वलउ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकालू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अगर ये तौरात और इंजील को और उसके बाद कुरान मजीद को कायम करना शुरू कर दें, अल्लाह इनको ऊपर से भी रिज़्क देगा, नीचे से भी रिज़्क देगा। इसका मतलब यह है कि निज़ाम कुरान कायम हो जाए, रिज़्क का मसला खुद बहुत हल हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि कई लोग ऐसे होते हैं, अराईता मनित्तहदा इलाहू हवाहू, जो अपने हाइश की पूजा करने वाले होते हैं, हलालो हराम की परवाह नहीं, अल्लाह के अमर की परवाह नहीं, बस अपनी हाइश को पूरा करना है। और हाइश को पूरा करने के लिए जनाब लाखों हुज्जतें हैं, लाखों बहाने हैं। जिसे बना रहा है चाहता ये है कि गैर महरम औरत को मैं देख सकूं, चुनाचे जब ससुराल के घर जाता है साली पर्दा करने की कोशिश करे, नाराज होकर वापस आ जाता है। हजरात गिरामी कदर, जिस वक्त अपने फूफो के घर जाता है, फूफो की बेटी पर्दा करे, नाराज होकर घर वापस आ जाता है। घर में आता है, भाभी पर पर्दा करने की कोशिश करे, नाराज हो जाता है। क्या आपको मेरी नीयत के ऊपर शक है? क्या आपको मेरी नीयत के बारे में इत्मीनान नहीं है? क्या आप मुझ पे शक करते हैं? हजरात गिरामी कदर, सूद खाना चाहता है, लाखों तबीलें उसके पास हैं, वो सूद इस्तेहसाली था, ये गैर इस्तेहसाली है, वो कारोबारी था, ये गैर कारोबारी है। हजरात लाखों हुज्जतें हैं, और यार इतनी भी तंग नजरी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा बहुत नाच गाना शादी ब्याह में तो होना चाहिए। हजरात गिरामी कदर,
अल्लाह ने इंसान की हकीकत को वादे फरमा दिया, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माजीरा। इंसान को पता होता है उसकी नीयत में कितना खोट है, कितनी हकीकत है। लाखों हुज्जतें बयान करें, इंसान को अंदर से पता होता है मैं चोर हूं, मैं धोखा दे रहा हूं। अराई तमन इत्तहदा इलाहू हवाहू, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो अपनी ख्वाहिश का पुजारी है? ऐसे शख्स का अंजाम क्या होगा? फम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया फाइनल जहीमा हियल मावा। जिसने तू यानी का रास्ता इख्तियार किया और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, उसका ठिकाना जहन्नम के दहकते हुए अंगारे हैं। वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्सा अनिल हवा फाइनल जन्नत हियल मावा। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डर गया, अपनी ख्वाहिश को दुबा लिया, वो अल्लाह के फजल व करम से जन्नती है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदों का भी जिक्र किया। बंदे तो अल्लाह के सारे ही हैं, लेकिन वो बंदे जिनको अल्लाह अपना बंदा कहता है, उन बंदों के अल्लाह ने औसाफ का जिक्र किया। कई औसाफ, हर वसफ एक से बढ़कर एक। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। रहमान के बंदे वो होते हैं, रातें फिल्म और ड्रामों के अंदर नहीं गुजरती, और हत्ता के फिल्में ड्रामे तो हराम हैं, रात सोने के अंदर भी नहीं गुजरती। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। रात के वक़्त मर्द मोमिन कभी उठता है, कभी बैठता है, अल्लाह के सामने झुकता है, गिड़गिड़ाता है। अल्लाह ने जन्नतियों का जिक्र किया, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन। वो जो आज जन्नत के अंदर आराम कर रहे हैं, इन्होंने दुनिया में ज्यादा आराम नहीं किया, ये तो अक्सर रातों को जागा करते थे। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और मोमिनो मुसलमान वो होते हैं जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमसे जहन्नम के अजाब को दूर कर ले। बेशक जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाली मुसीबत है। अगर ये एक बार चिमट गया, ये तो सांस से उतरेगा ही नहीं। हजरात गिरामी कहते कांटेदार झाड़ी से गुजरते हुए कभी आपके बाजू के ऊपर कांटे लग जाएं, कपड़ों से कांटे फंस जाएं, झाड़ने की कोशिश करें। हजरात गिरामी कहते झाड़ने के बावजूद उनसे आराम से निजात नहीं मिलती। और ये तो अल्लाह ताला का अजाब है, जहन्नम का अजाब चिमट गया, आराम से निजात नहीं मिलेगी। हजरात गिरामी कहते रहमान के बंदे जमीन के ऊपर अकड़ के नहीं चलते, तवाज़ो के साथ चलते हैं। उन्हें पता होता है वला तमशी फिल अर्दी मरहन इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाला तूला। उन्हें पता होता है मैं फाड़ के जमीन को चीर नहीं सकता, मैं जमीन के ऊपर रहते हुए पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता। मयाना रवि से जमीन के ऊपर चलते हैं, वो कत्ल भी नहीं करते, वो जिना भी नहीं करते, वो शिरक भी नहीं करते। अब कोई मुशरक सोचे, जानी सोचे, कातिल सोचे, अल्लाह ताला मैंने तो जिंदगी के दिन गुंवा दिए, अल्लाह ताला क्या मैं तेरे बंदों में शामिल नहीं हो सकता? अल्लाह ने कहा कातिलो, जानियो, मुशरिको तुम भी आ जाओ। इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ईमान को लेके आओ, तौबा को लेके आओ, अमल साले को लेके आओ, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ ही नहीं करूंगा, नेकियों के साथ तब्दील फरमा दूंगा। हजरात गिरामी कदर इसी तरह अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया, जब वो हर्ष करने की बारी आती है, ना तो हाथ को बांध के रखते हैं, ना फजूल हर्षी करने के परमादार तैयार हो जाते हैं। अपने माल को बड़े मतानत के साथ, दुरुस्त तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं, अपनी भी जायज जरूरियात को पूरा करते हैं, गरीब परवरी को भी पूरी तरह अपनी जात के ऊपर तारी रखते हैं। वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम। उन्हें पता होता है हमारे माल के अंदर हक है, मांगने वालों का भी हक है और महरूमों का भी हक है। जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयात आती हैं तो अंधे होकर नहीं गिरते, बल्कि कानों को खोल के, आंखों को खोल के आयतुल्लाह के पैगाम को सुनते हैं और फिर उस पैगाम के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। हजरात गिरामी कदर किसी ऐसी जगह से उनका गुजर हो जहां पे लोग फजूल कामों के अंदर मशगूल हों, फजूल गपशप के अंदर मशगूल हों, औरतों की बातें कर रहे हों, शराब और शबाब की बातें कर रहे हों, फिर पता क्या करते हैं, मर्रू किरामा, पास से बड़े वकार के साथ गुजर जाते हैं, तवज्जो नहीं करते, उसके अंदर खुब नहीं जाते। जिस सर्कस को देखा वहां घुस गए, जिस मेले को देखा वहां घुस गए, जिस फन फेयर को देखा वहां घुस गए, थिएटर को देखा वहां घुस गए, स्टेज को देखा वहां घुस गए, होटल को देखा वहां घुस गए, शराब खाने को देखा वहां घुस गए। ये क्या तरीका कार है? ये मोमिनों का तरीका नहीं।
مومن کا طریقہ یہ ہے، مومن مسجد میں جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، کالج پہ جاتا ہے، یونیورسٹی پہ جاتا ہے، جب پھاڑ باز لوگوں کو اور غلط قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو الجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، بڑے وقار کے ساتھ ان کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، سلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سلام ہوتا ہے جو سلامتی کی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک سلام ہوتا ہے جو سلام متارکت ہے۔ بھائی جی تسی آپ اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گڈ بائے، تم اپنے گھر میں رہو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جس وقت جاہلوں کے ساتھ بحث کا وقت آتا ہے، جاہلوں میں ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے جاہل مذاق کے موڈ میں ہے، جاہل پھبتی کسنے کے موڈ میں ہے، جاہل جھگت بازی کے موڈ میں ہے، جاہل ادھر ادھر کی باتوں کو توڑنے مروڑنے کے موڈ میں ہے۔ وہ کہتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور جا تجھے سلام متارکت ہے، میرا تیرا کوئی بھی لین دین نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آج بھی مرزا علی الجہلمی جیسے فضول ترین لوگ روئے زمین کے اوپر موجود ہیں، کبھی علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، کبھی ائمہ دین کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں، کبھی سیدنا معاویہ کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی امی عائشہ کی حرمت پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی سیدنا ذوالنورین کی صحابت کا استہزاء کرتے ہیں، کبھی صدیق و فاروق کے اوپر پھپتی کستے ہیں، اور کئی مرتبہ مقام رسالت کے ادب کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس قسم کے فضول ترین لوگوں کو جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو جو ہے تھوک دینا چاہیے، ان کو دھتکار دینا چاہیے، انہیں پٹکار دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر یہ اس لائق نہیں کہ کسی سنجیدہ اور علمی مجلس کے اندر بیٹھ سکیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں مرزا علی الجہلمی، اور جس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو حدیث پڑھنی نہیں آتی، جس کو حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، جو اپنے من مانے رنگ دے کے تاریخ اسلامی کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث کے مفہوم اور مطلوب کو بدلنا چاہتا ہے، قال اللہ کو بدلنا چاہتا ہے، قال رسول کو بدلنا چاہتا ہے، حضرات گرامی قدر، اور پورے کے پورے دین کو بدل کے خود مجدد بننا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اس قسم کے علم سے دور اور جہالت کے مرکے جو ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے لوگوں کو فتنے کے شکنجے میں لے لیں گے تو ایک طبقہ علماء کا انشاءاللہ ان سے سلام متارکت کرے گا، لیکن بعد جنونی جو ہیں انشاءاللہ انہیں روکیں گے، ان کو ٹوکیں گے، اور کتاب و سنت کی روشنی کو انشاءاللہ عام کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جنتی اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ یہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری ازواج میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو پیدا کر، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرات گرامی قدر آج میری ایک ہی تمنا ہے میں بہت بڑا تاجر بن جاؤں، آج میری ایک ہی تمنا ہے میں بہت بڑا ٹریڈر بن جاؤں، آج میری ایک ہی تمنا ہے میں بہت بڑا بیوروکریٹ بن جاؤں، آج میری ایک ہی تمنا ہے میں بڑا لیڈر بن جاؤں۔ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں متقین کا امام بن جاؤں؟ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں حافظ قرآن بن جاؤں؟ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں عالم باعمل بن جاؤں؟ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں متقین کی امامت کرنے والا بن جاؤں؟ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر بلانے والا بن جاؤں؟ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا بن جاؤں؟ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں مینارہ نور بن جاؤں؟ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں جنت کا راستہ دکھانے والا بن جاؤں؟ کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں صراط مستقیم کی طرف آواز کو دینے والا بن جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بڑے اچھے انجام کا ذکر کیا اپنے ان بندوں کے۔ اللہ نے کہا میں نے ان کے لیے جنت کے اندر بڑے بڑے روم تیار کر دیے ہیں، بڑے خوبصورت قسم کے کمرے بالا خانے تیار کر دیے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر صبر کرتے رہے، اور اس جگہ کے پر اس نعمتوں والے کمروں کے اندر صرف نعمتیں نہیں ہوں گی بلکہ ہر طرف سے سلام، مرحبا، لبیک، اہلاً و سہلاً کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ اس کے اندر ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں بھی، ویلکم کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر میں نے سورہ کہف کے باب میں اس بات کو بیان کیا تھا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر دو سے بری میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اس جنت میں جانے کے بعد
پھر ان کا دل وہاں سے نکلنے کو کبھی بھی نہیں چاہے گا اور اللہ بھی نہیں نکالے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مرتبہ تو اللہ نے ایک شرط لگا دی تھی، شجر ممنوعہ کے دانے کو نہیں کھانا، لیکن اس دفعہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کوئی شرط نہیں لگائے گا۔ اس دفعہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کبھی باہر نہیں نکالے گا۔ اس دفعہ جنت کے اندر جانے کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس دفعہ جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو کبھی بھی سلب نہیں کرے گا۔ اس دفعہ جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غصے میں نہیں آئیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت میں جانے کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور اپنا کردار بھی ویسا بنانا چاہیے، ہمیں عباد الرحمان میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ شعراء ہے، سورۃ شعراء کے 2-3 مضمون مختصر آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورۃ شعراء میں اللہ نے سابقہ قوموں کے پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا، جن کو میں نے سورہ ہود میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید ایسی باتیں ارشاد فرمائی جو قابل توجہ ہے۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی، جو کسی ایک نبی یا ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ سارے رسولوں کا منکر ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ عادیوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ عادیوں نے فقط سیدنا ہود کا انکار کیا تھا۔ سمودیوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ سمودیوں نے فقط سیدنا صالح کا انکار کیا تھا۔ قوم نوح نے سارے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ قوم نوح نے فقط سیدنا نوح کا انکار کیا تھا۔ اصحاب الایکہ نے سارے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ اصحاب الایکہ نے فقط سیدنا شعیب کا انکار کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ایک رسول کا انکار کرنے والا سارے رسولوں کا منکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تمام رسولوں کے پر ایمان رکھنے کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے، کسی رسول کا درجہ بڑا ہے، کسی کا اس سے بھی بڑا ہے اور کسی کا اس سے بھی بڑا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ایمان کی بات، ہم سارے رسولوں کے پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ عیسائی اور یہودی حضرت رسول اللہ کی بعثت مبارکہ کے بعد جس وقت حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے، انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا، اور جو دین قیم کو نہیں مانتا اس کو اب اپنے دین کے ذریعے بھی نجات نہیں مل سکتی۔ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جناب جاوید احمد غامدی صاحب جب یہ بات کہتے ہیں غیر مسلم جنت میں چلا جائے گا، ان کا یہ موقف قرآن کے مطابق اس اعتبار سے راجع نہیں ہے بلکہ مرجو سے بھی نیچے ہے، اس لیے کہ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کو چھوڑے گا کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا، آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، نبیوں نے اپنی دعوت کے بدلے کسی اجر کو نہیں مانگا، کسی مزدوری کو نہیں مانگا، ایک ہی لفظ کہے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا اجر ہے، دعوت دین کے بدلے ہم تم سے کسی اجر کو طلب نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، قرآن مجید معمولی کتاب نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین ہے، انہ لتنزیل رب العالمین، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، جبریل امین اس کو آپ کے قلب کے اوپر لے کے آئے ہیں تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، بلسان عربی مبین، اس کو اللہ نے روشن زبان عربی میں اتارا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، چلتے چلتے یہ بات بھی بتلا دوں، انگریزی لٹریچر کا بھی طالب علم ہوں، اردو لٹریچر کا بھی طالب علم ہوں، اور عربی لٹریچر کا بھی چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، حضرات گرامی قدر 1500 کے دور کی انگلش اور آج کے دور کی انگلش، تلفظ بدل گیا، ڈائلیکٹ بدل گیا، سپیلنگ بدل گئے۔ چوسر کے دور کی انگلش پڑھنے کے لیے، اس دور کی انگلش کو پڑھنے کے لیے آج نئے پیرا فریزنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے سمجھ نہیں آتی، لیکن عربی اتنی تازہ ہے، 1400 برس کے دوران زبان عربی جو قرآن کی عربی ہے ایک لفظ بھی نہیں بدلا، عربی زبان کو بھی اللہ نے قرآن کی برکت سے زندہ اور تابندہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے میر درد کے دور کی اردو کے اندر کچھ اور لہجہ پایا، اور
اور ہم نے حضرت اسماعیل شہید کے خطوط کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، ان کی تحریر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی زبان اردو آج کی اردو سے جدا تھی، میر درد کے دور کی اردو آج کی اردو سے جدا تھی، لیکن آج بھی قرآن کی عربی زندہ عربی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط قرآن کو زندہ نہیں کیا بلکہ زبان عربی کو بھی زندہ و جاوید کر دیا۔ اور حضرات گرامی قدر اس سورت کا آخری مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو یہ بات فرماتے ہیں، کیا میں آپ کو یہ بات نہ بتلاؤں کہ شیطان کس کے اوپر اترتا ہے؟ شیطان ہر جھوٹے گناہگار کے اوپر اترتا ہے۔ اور اگلی بات کہی، اور شاعروں کی پیروی کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ الم ترى انہم فی کل واد یہیمون، اس لیے کہ شاعر کبھی دائیں کی بات کرتا ہے، کبھی بائیں کی بات کرتا ہے، کبھی مشرق کی بات کرتا ہے، کبھی مغرب کی بات کرتا ہے۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے پر اس کا عمل نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شاعری نہیں سکھائی بلکہ اپنے نبیوں کو فصاحت بھی دی، بلاغت بھی دی، لیکن شاعری سے دور رکھا۔ حالانکہ دنیا کے اندر اچھے شاعر بھی گزرے ہیں، اور حضرت حسان ابن ثابت کا مقام ان میں انتہائی اونچا ہے۔ اچھی شاعری کرنا عین جائز ہے، درست ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو اس کے قریب سے نہیں گزارا۔ اور غلام محمد قادیانی کے جھوٹ کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے، غلام محمد قادیانی شاعر تھا جبکہ رسول کبھی شاعر نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس کو اپنے دل میں اتارنے کی، اس کا بلاغ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اللہ ان حالات کو تبدیل فرما۔ اللہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے معاشرے کے اوپر جو دباؤ ہے، جو پریشانی ہے، جو جھوٹا پراپیگنڈا اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اللہ ان تمام مکر اور دغل سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ جو حقیقت میں کرونا وائرس کے مریض ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرما، اور اللہ جن کو جبرن مریض بنایا جا رہا ہے اللہ ان کو شرارتوں سے اور شر سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ ہماری جائز نیک دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ دکھی اور پریشان انسانیت کو اس وبا کے دوران امن و سکون نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو کرونا کی وبا سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ جمی انسانیت کو، پرامن جمی انسانیت کو اس وبا سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ دن کے روزوں کو، رات کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ رزق حلال فراح نصیب فرما۔ دین کا خدمت گار بنا، دین کا مبلغ بنا، دین کا دائی بنا۔ ہماری اولادوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما، ہماری اولادوں میں دین کے عالم پیدا فرما، ہماری اولادوں میں ائمہ دین کے نقش قدم کے پر چلنے والے عظیم صلحاء نوجوان پیدا فرما، ہماری اولادوں کے اندر بڑے بڑے علماء کو پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ شہید کی اس مسند کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے آباد فرما۔ اللہ ہم اس مسند کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔